مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. کل موٹر سائیکل پر بہائی شروع کر دی, پیچھے دو خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی ہے بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا. یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے, مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, ہے جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. آپ شادی کے موقع پر پیسے لوٹانا, سلامی دینا جائز ہے, بالکل. یہ تو ایک کلچرل چیز ہے, جائز ہے, بشرطے کہ وہ پیسے لوٹانے میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو جائے لوٹنے والوں میں. باقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں نا, اس طریقے سے لوٹا کے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی شرعی گرفت کریں. جس نے شرعی گرفت کرنی ہے تو کتاب و سنت سے دلائل لے کے آئے اور کہ جی یہ قرآن و سنت نے فلاں جگہ منع ہے. یہ ساری کلچرل چیزیں ہیں, اس کو تو چھوڑ دے. جو باقی چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو اب دولہا دلہن کو لینے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا کار میں. تو مجھے تو آج تک کبھی یہ لکھا بھی نہیں آیا کہ کیا کار میں جا کے دلہن لے کے آنا سنت ہے یا میں اونٹ کرائے پہ لوں. اس زنانی نے آنا ہی نہیں تیرے نال, ہاں وہ ڈر لگ جاتا ہے. اگلے دن ایک وہ لطیفے سنانے والے مولوی کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ موٹر بائک پہ اگر کوئی عورت ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھ جائے, اب اس کا جواب ایک مہذب انداز میں تم دو. وہ کہنے لگا یہ اتنے لبرلزم ہے, ان کو اپنی عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو بٹھایا کرے, نعوذ باللہ. مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں. کل موٹر سائیکل پر بہائی شروع کر دی, پیچھے دو خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی ہے بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا. یہ سب براڈ مائنڈڈ بنتے جا رہے ہیں. یار کیا ہوتا ہے, مولویوں نے کہا یوں بیٹھو, ہے جس طرح بیٹھ کے تو ہم کون سا غلط ہیں, تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ, آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا. اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ. یہ علماء کی لینگویج ہے. اگر یہ پبلک میں لینگویج ہے نا, تو آپ سمجھ لیں کہ مدرسوں میں کیا ہوگا, کیا کچھ ہوتا ہوگا. میاں, ہاں میاں, لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں بتاؤں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, اور آج نہیں پرانے مدرسوں میں بھی کیا ہوتا تھا. اس لیے اس ٹاپک کو میں ادھر چھوڑتا ہوں. تو یہ بات ہے کرنے کا, تو اس کے لیے پھکی سن لیں. اس مولانا سے, اس مفتی سے پوچھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان کی جو بیویاں تھیں, وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھیں تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی تھیں یا ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ادھر. وہ جو ڈولی رکھنے والی بات ہے نا, وہ تو چند ایک جو امیر لوگ تھے وہ بےچارے وہ ہودج بنا سکتے تھے. عام عورتیں تو اس طرح ہی بیٹھتی تھی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو بٹھایا ہوا تھا. ہودج نہیں تھا, اونٹ پہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے بٹھایا تھا. تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے, تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا. وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک لکڑی سی رکھی ہوتی ہے, اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. لہٰذا مفتی صاحب رجوع کریں, نبی علیہ السلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا, اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا. لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا, یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں. میاں بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جاتا. یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اور یہ تو آج کل آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ گاؤں ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو ایون اپنی ماؤں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں گاؤں ایریا میں, وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے بیٹھنے میں. یہ آج سے تو نہیں لوگ موٹر بائک پہ بیٹھ رہے ہیں ایسے. گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں. وہ بیچارے تو 40-50 کلومیٹر کا سفر جی ٹی روڈ کے اوپر اپنا کرایہ بچانے کے لیے, آسانی کے لیے موٹر بائک پہ کرتے ہیں, اور اس میں کمفرٹیبل ہے, گرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آج کل تو بعض موٹر بائک ایسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بدتمیز قسم کے. وہ موٹر بائک اونچی اونچی ان کی سیٹیں ہیں, اور وہ نیچے جو پیڈسٹل ہے وہ بھی ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو دوسرا رکھا نہیں جاتا, تو چانس ہوتے ہیں کہ سلپ ہو جائے. تو ایک طرف
ٹانگ ادھر ہو ایک طرف ادھر ہو اور اگر کوئی بیٹھ جاتی ہے عورت, اس سے آپ کا وہ کیا لے رہی ہے اگر وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی بات پہ ورڈک دیتے ہوئے قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لینی چاہیے اس کو غلط کہنے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غلط کہنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے, اور دینی معاملات میں اس کا ثابت ہونا دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. سلامی ہو گئی, عورت کو مہندی لگا دی, مرد کو تو مہندی نہیں لگائیں گے, وہ تو لگانی نہیں چاہیے, وہاں تو منع ہے. باقی جتنی کلچرل چیزیں ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, وہ سب کی سب چیزیں جائز ہوں گی اس معاشرے کے اعتبار سے. سیرا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کی اسلامی لیتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنے جب صحابہ کے صحابیات کے نکاح پڑھاتے تھے تو 5-5 ہزار روپے لیتے تھے. آج تک کسی اہل حدیث مولوی نے اس کو تو بدعت نہیں کہا. کوئی ہے تو اڑیل مچ دسو منو زیادہ کوئی ہے بدعت سیرا لوائے لا کے وہ ہاتھ پڑاؤ جس سے سوری ہو گئی, پگڑی اتار دی رکھ لیں, پھر سلامی دیں ساتھ ہی پکڑ کے جیب میں ڈالیں کو یہ بھی ثابت نہیں ہے. ان تو اڑنا ہی کچھ ہی ہونا چاہیے. ان کا دیکھو تھوڑی دیر پہلے میں بھی تھوڑی گل مان لی سی نا, تو ہوں تسی بھی لیاؤ کیڑی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں.